ہم نے دیکھا کیسے مکاشفہ 11 میں بیان کیے گئے واقعات 15ویں آیت میں 7ویں نرسنگے کے پھونکے جانے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، خصوصاً دو گواہوں کا مرنا اور جی اٹھنا۔ 7واں نرسنگا بڑی مصیبت لے کر آتا ہے۔ اس مقام پر اسرائیل میں موجود ایماندار یردن میں محفوظ مقام پر آتے ہیں اور یہ مکاشفہ 12 میں ہے۔ اسی دوران 13ویں باب میں مخالف مسیح تیزی سے دنیا میں اپنی آمریت قائم کرتا ہے، جو کہ بڑی مصیبت کے دوران 3.5 سال تک قائم رہتی ہے، اور وہ حیوان کے نشان کے ذریعے اپنا اختیار قائم کرتا ہے۔ مکاشفہ 14 میں ہم دیکھتے ہیں اب 7ویں نرسنگے کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس دوران خدا لوگوں کو مختلف رویا دیتا ہے۔ پہلی رویا مکاشفہ 14:1 سے 5 میں ہے۔ اس میں آسمان پر 1,44,000 کا ذکر ہے، جن کا زمین سے رہائی پانے کا ذکر ہے، خدا کے لیے پہلے پھل کے طور پر۔ میرا ایمان ہے کہ یہ بڑی مصیبت کے دوران اٹھائے گئے، اسی دوران دو گواہ بھی زندہ کیے گئے، اور انہوں نے اپنی خدمت کو مکمل کیا۔ ان دو گواہوں کے ساتھ اور مصیبت کے دوران روحوں کی کٹائی کے دوران یہ خدا کے سامنے پہلے پھل کے طور پر پیش ہوتے ہیں۔ شاید یہ واقعہ اس بچے کے تخت تک پہنچنے میں دیکھا جا سکے جو مکاشفہ 12:5 میں اسرائیل سے آیا تھا۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ نبوت مسیح کی پہلی آمد سے آخری وقت تک پہنچتی ہے، جس کا رابطے کا حوالہ اس بچے کا تخت تک پہنچنا ہے۔ تو 5ویں آیت مسیح کے اور یہودیوں میں سے 1,44,000 لوگوں کے جو مسیح میں ہیں مصیبت کے دوران تخت تک پہنچنے کو بیان کرتی ہے، اور اسی دوران 7واں نرسنگا پھونکا جاتا ہے اور وہ عورت بیابان میں بھاگ جاتی ہے، اور 6 آیت یہی بیان کرتی ہے، اور یہ نبوت کے تسلسل کو بیان کرتی ہے۔ دوسری رویا مکاشفہ 14:6 سے 7 میں موجود ہے، جو بڑی مصیبت کے ابتدائی دور میں انجیل کی خاص منادی کو بیان کرتی ہے۔ ایک فرشتے کے ذریعے 1,44,000 آسمان پر موجود ہیں۔ یہ بڑے خاص حالات بننے کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ اس وقت تک خدا نے آدمیوں کو انجیل کی منادی کے لیے مقرر کیا۔ اس فرشتے کے ذریعے خدا انسانوں کو خدا کی طرف لوٹنے اور اس کی عبادت کرنے کی آخری دعوت دے گا۔ حیوان کے نشان کے اختیار میں آنے سے پہلے اگر وہ نشان لیں گے تو ہمیشہ کے لیے کھو جائیں گے۔ تیسری رویا 8ویں آیت میں ہے، جہاں مخالف مسیح کی حتمی منزل سلطنت کا دارالخلافہ ہے، جو کہ بڑا بابل ہے۔ یہ غضب کے 7ویں پیالے کے تحت تباہ ہو جائے گا دوسری آمد سے پہلے، اور مکاشفہ 18 میں اسے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ 9ویں آیت سے 11ویں آیت کے مطابق چوتھی رویا میں سخت تنبیہ ہے کہ اگر کوئی حیوان کا نشان لے گا تو اسے آگ کی جھیل میں ابدی سزا کا سامنا ہوگا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ اس اذیت اور سزا کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برے کے سامنے آگ اور گندک کی عذاب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا، اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ 12ویں اور 13ویں آیت میں 5ویں رویا مقدسین کی موت تک ثابت قدم رہنے کے لیے حوصلہ افزائی ہے۔ وہ جو نشان لینے سے انکار کرتے اور خداوند میں مرتے ہیں وہ ابدی آرام میں داخل ہوں گے اور آرام پائیں گے۔ 15ویں اور 16ویں آیت میں چھٹی رویا دکھاتی ہے کہ یسوع اپنی واپسی پر مقدسین کی فصل کاٹے گا۔ وہ عہد نامہ قدیم کے مقدسین اور مصیبتوں کے درمیان شہید ہونے والوں کو زندہ کرے گا۔ وہ گندم کو بھوسے سے الگ کرے گا اور اپنی مسیحیائی بادشاہی میں زندہ ایمانداروں کو اکٹھا کرے گا۔ 17ویں سے 20ویں آیت میں 7ویں رویا انگوروں کے گچھے کاٹنے اور اسے بڑے حوض میں ڈالنے کے بارے میں بتاتی ہے، جہاں انگوروں کو روندا جائے گا اور ان کا رس نکالا جائے گا۔ دنیا کی فوجیں اسرائیل کی سرزمین میں ہرمجدون میں اکٹھی ہوں گی اپنی عدالت کے لیے۔ جب یسوع لوٹے گا تو وہ انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندے گا اور ان کا خون انگوروں کے رس کی طرح بہے گا۔ تو خدا کے قہر کا بڑا حوض اسرائیل کی سرزمین ہے۔ لکھا ہے کہ ان کا خون یروشلم سے گزرتے ہوئے 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا، جو کہ شمال میں مجدون سے جہاں ابتدائی طور پر فوجیں اکٹھی ہوں گی، یردن میں اس جگہ تک کا صحیح فاصلہ ہے جہاں پر اسرائیل کے بقیہ چھپے ہوئے ہوں گے۔ یعنی فوجیں مجدون سے یروشلم اور پھر بصرہ تک تمام یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے جائیں گی، مگر یسوع لوٹے گا اور ان سب کو پاؤں کے نیچے روندے گا۔ اب ہم مصیبتوں کے آخری چند مہینوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ مکاشفہ 15 ایک مختصر باب ہے جو اعلان کرتا ہے کہ غضب کے 7 پیالے انڈیلے جانے کو ہیں۔ انہیں 7 آفتیں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مصر کی 10 آفتوں کی طرح ہیں۔ یہ خداوند کی واپسی سے پہلے مخالف مسیح پر آخری عدالت کی نمائندگی ہے۔ مکاشفہ 16 میں ہم ان پیالوں کو انڈیلے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
پہلا پیالہ مخالف مسیح کی پوجا کرنے والوں پر ناسور پیدا ہونا ہے، دوسرا پیالہ تمام سمندری پانی کا خون بننا اور سمندری جانداروں کا مرنا ہے، تیسرا پیالہ تازہ پانی کا خون میں بدلنا ہے، یہ خون بہنے کی آفتیں تمام شہیدوں کا خون بہانے کی وجہ سے نازل ہوں گی، تیسرا پیالہ سورج کی جھلسا دینے والی تپش کو بیان کرتا ہے، پانچواں پیالہ مخالف مسیح کی بادشاہی میں اندھیرے اور درد کا انڈیلا جانا ہے، خصوصاً اس کے دارالخلافے میں جو اندھیرے میں چھپ جائے گا، تیسرا پیالہ 12ویں سے 16ویں آیت میں ہر مجدون کی جنگ کے لیے میدان تیار کرے گا، پوری دنیا میں جنگیں ہوں گی، دنیا فوجی مشقوں کا جنگ کے پھیلاؤ کا شکار ہوگی جو کئی ہفتوں یا مہینوں تک چلے گا۔ پہلی بات، فرات کا پانی سوکھ جائے گا جو مشرق سے آنے والی بڑی فوجوں کو راستہ فراہم کرے گا، اور پھر ابلیسی تسلیس اپنے منہ سے 3 ناپاک روحوں کو نکالے گی جو روز عظیم کی لڑائی کے لیے ساری دنیا سے نکل کر جاتی ہیں۔ 13ویں سے 16ویں آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھیں، یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس سے نکل کر جاتی ہیں، اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے۔ مخالف مسیح دنیا کی تمام فوجوں کو ہر مجدون میں جمع کرے گا جو کہ ایک پہاڑی ہے جس سے شمالی اسرائیل کی ساری وادی نظر آتی ہے، یہ یزرعیل کی وادی بھی کہلاتی ہے جو کہ بڑی فوجوں کے جمع ہونے کے لیے بڑی مناسب جگہ ہے، پھر سے فوجیں پورے ملک سے گزریں گی، تو یہ ہر مجدون کی لڑائی کا آغاز ہے جو مسیح کی آمد سے پہلے ہوگی۔ ابلیس کا مقصد اسرائیل کو تباہ کرنا ہے تاکہ یسوع کی واپسی کو روکے اور اپنی بادشاہی قائم کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا اسرائیل کے بغیر اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتا، اور جب شیطان جانتا ہے کہ یسوع اسرائیل میں لوٹے گا اور وہ اپنی تمام فوجوں کو وہاں جمع کرتا ہے اور اس کی واپسی کو روکنے کی باطل کوشش کرتا ہے۔ مکاشفہ 19:19 میں لکھا ہے، پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کے لیے اکٹھے دیکھا۔ 17ویں سے 21ویں آیت میں 7واں پیالہ انڈیلے جانے کے نتیجے میں دنیا کا شدید ترین زلزلہ آیا اور مخالف مسیح کا مرکزی شہر بابل پوری طرح تباہ ہو گیا اور اس کے ساتھ منسلک شہر بھی۔ مکاشفہ 18 ہمیں بڑے شہر بابل کی مکمل تباہی کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب ہم ہر مجدون میں ہونے والے واقعات کی ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، ہم مخالف مسیح کو ہر مجدون میں فوجیں اکٹھی کرتے دیکھتے ہیں، لیکن یہ خدا ہے جو انہیں اسرائیل میں ان کی عدالت کے لیے بلا رہا ہے۔ یوئیل 9:3 اور 11 میں ہر مجدون میں اکٹھے ہونے کا بلاوا ہے۔ قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو، لڑائی کی تیاری کرو، بہادروں کو برانگیختہ کرو، جنگی جوان حاضر ہوں، وہ چڑھائی کریں، اے ارد گرد کی قوموں جلد آ کر جمع ہو جاؤ۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل کی دعا ہے کہ آسمانی فوجیں نیچے آئیں اور اسرائیل کو بچائیں۔ 11ویں آیت ہے، خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے۔ اس دعا کا جواب تب ملے گا جب خداوند اپنی فوجوں کے ساتھ آئے گا اور ان فوجوں کو انگوروں کی طرح پاؤں کے نیچے کچلے گا۔ یوئیل 3:13 میں لکھا ہے، ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے، اور روندو کیونکہ حوض لبالب اور کولو لبریز ہیں، گروہ پر گروہ انسال کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن انسال کی وادی میں آ پہنچا۔ نمبر 2، یہ فوجیں جنوب سے یروشلم اور یہودا کی طرف جائیں گی۔ یوئیل 2 پہلی سے 10ویں آیت ہمیں تفصیلی بیان دیتی ہے جہاں تسخیر کرنے والی فوجیں جنوب کی طرف بڑھتی ہیں۔ زکریا 12:1-9 میں بیان ہے کہ تمام قومیں یروشلم کے خلاف آتی ہیں، جو اشارہ ہے کہ اس شہر میں کیا کریں گے۔ دوسری اور تیسری آیت میں یوں لکھا ہے، دیکھو میں یروشلم کے ارد گرد سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلم کے محاصرے کے وقت یہودا کا بھی یہی حال ہوگا، اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا، اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل ہوں گی۔ پھر 4 سے 8ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ خدا حملہ آوروں کے خلاف لڑنے کے لیے اسرائیل کی مدد کرتا ہے۔ یروشلم پر یہ حملہ آخری بار ہوگا، اور 9ویں آیت میں خدا شخصی طور پر آنے اور ان سب کو تباہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ لکھا ہے، اور میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوتوں کی ہلاکت کا قصد کروں گا۔ تیسری بات، مخالف مسیح کی فوجیں یردن میں چھپے بقیہ اسرائیلیوں کو ختم کرنے کے لیے وہاں جائیں گی۔ بے شمار پیشن گوئیاں بتاتی ہیں کہ یہ ادوم کا علاقہ بصرہ ہے جو شمالی یردن میں موجود ہے، جس کی شکل ایک بڑے بھیڑوں کے باڑے جیسی ہے، جس میں تنگ راستوں کے ساتھ اونچی چٹانیں موجود ہیں، اور ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بصرہ کا لغوی معنی دراصل بھیڑوں کا باڑا ہے، تو ارد گرد کے علاقے کی وجہ سے بصرہ اس کا نام رکھا گیا ہے۔
میکا 2:12 ہمیں بتاتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو بسرا کے گلے میں اکٹھا کرے گا۔ اے یعقوب، میں یقیناً تیرے سب لوگوں کو فراہم کروں گا، میں یقیناً اسرائیل کے بقیہ کو جمع کروں گا اور ان کو بسرا کی بھیڑوں اور چراگاہ کے غلہ کی مانند اکٹھا کروں گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے اور آدمیوں کا بڑا شور ہوگا۔ اب آپ دیکھیں نمبر 4، آخر یروشلم کو لے لیا جائے گا۔ زکریا 14:2 میں لکھا ہے کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں اور شہر لے لیا جائے گا۔ یہ مایوس کن لگتا ہے مگر یہ مسیح کی واپسی کا اشارہ ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے تب خداوند کا خروج ہوگا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا۔ متی 24:22 میں لکھا ہے اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ نمبر 5، یسوع کی واپسی سے پہلے ایک چیز کی ضرورت ہے، یعنی اسرائیل کی قومی توبہ کی، جنہوں نے یسوع کو رد کیا۔ یہ اس کی دوسری آمد کی بنیاد ہے۔ وہ تبھی آئے گا اگر اسرائیلی اسے مسیح بادشاہ قبول کریں گے اور اس کو خوش آمدید کہیں گے اور نجات کے لیے اسے پکاریں گے، جیسے متی 23:39 میں لکھا ہے اب سے مجھے ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اس لیے جب اسرائیل اور یروشلم حملے کی زد میں ہوں گے اور انہیں ہر مجدون سے کٹنے کا سامنا ہوگا، اسی دوران قومی سطح پر توبہ وقوع میں آئے گی اور زکریا 12 میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم نے پہلی سے 8ویں آیت میں یروشلم کا محاصرہ دیکھا۔ 9ویں آیت بتاتی ہے خدا انہیں بچانے کو تیار ہے، مگر اس وقت ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہوگا یہ ان تمام حالات کی بنیادی کنجی ہے۔ زکریا 12:10 میں لکھا ہے اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے۔ اب سنیں، ہاں وہ اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کہ کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے۔ یہ بیان کرتا ہے جب وہ یسوع کو بطور مسیح ایمان سے دیکھیں گے اور نجات کے لیے اسے دیکھیں گے۔ اس کا یوں ترجمہ ہونا چاہیے تھا اور وہ مجھ پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے۔ خدا یہاں کہتا ہے کہ انہوں نے اسے چھیدا، مگر خدا روح ہے اور اسے چھیدا نہیں جا سکتا، تو اس کا مطلب ہے خدا نے مسیح کی شخصیت میں انسانی بدن لیا اور پھر وہ چھیدا گیا۔ تمام مصیبتوں میں یہودیوں کے درمیان یہ احساس بڑھے گا کہ یسوع ہی مسیح ہے اور اب ہر مجدون کے دباؤ میں اس کی موجودگی وقوع پذیر ہوگی اور خدا اسرائیل پر مکاشفہ اور توبہ کی روح نازل کرے گا کہ وہ دیکھ سکیں کہ یسوع ابن خدا یعنی مسیح ہے جو ان کی خاطر مصلوب ہوا، اور پھر فضل اور مناجات کی روح کے نزول سے انہیں احساس ہوگا کہ وہ ایمان کے وسیلے اسے پکارنے سے نجات پائیں گے۔ 11ویں سے 14ویں آیت بیان کرتی ہے کہ ان کے ماتم کا زور اس پر ہے کہ حقیقی گہری قومی توبہ ہوگی۔ پھر زکریا 13:1 میں ان کے پاک ہونے کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور یہاں پر لکھا ہے اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے لیے ایک سوتا، مسیح کے خون کا سوتا پھوٹ نکلے گا اور اس مقام پر سارا اسرائیل اپنے گناہ سے پاک ہوگا اور نجات پائے گا۔ زکریا 13:7 سے 9 میں اشارہ ہے کہ 2/3 اسرائیلی مصیبتوں کے دوران مر جائیں گے اور بقیہ تمام نجات پائیں گے۔ یہ قومی توبہ اور اسرائیل کی نجات دوسری آمد کی راہ تیار کرے گی، جس کا ذکر زکریا 14 میں ہوا ہے۔ یوئیل 2 میں بھی یہی ترتیب ہے، پہلے بھرپور حملہ ہوگا اور تباہی لائے گا اور پھر قومی توبہ کا بلاوا ہوگا، اور تیسرے نمبر پر خداوند کی واپسی اور طاقت ہوگی جو دشمن کو تباہ کرے گی جو اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ہوسیہ 5:14 سے 6 باب کی 3 آیت تک ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کے رہنما اس وقت کیا کریں گے۔ قوم کو توبہ کے لیے بلاؤ، اور اس کا پس منظر قومی طور پر مسیح کو رد کرنا تھا۔ 14ویں آیت کیونکہ میں مسیح افرایم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودیہ کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا۔ وہ اسرائیل میں بادشاہ بن کر آیا مگر اسے رد کیا گیا، پھر اس نے ان کی عدالت کی۔ میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا، میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرے کے طالب نہ ہوں، یعنی اسرائیلی توبہ نہ کریں۔ وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے۔ تو مسیح یہاں پر اعلان کرتا ہے کہ وہ آسمان پر جائے گا جب تک اسرائیل اسے بطور بادشاہ رد کرنے سے توبہ نہ کرے۔ لکھا ہے وہ اپنی مصیبت میں توبہ کریں گے، اور وہ وعدہ کرتا ہے جب وہ ایسا کریں گے تو وہ ان کی طرف لوٹے گا۔ اس کے اس وعدے کے جواب میں اسرائیلی رہنما قوم کو توبہ کے لیے بلائیں گے، ہوسیہ 6 پہلی آیت کے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے۔ آؤ ہم
خداوند کی طرف رجوع کریں کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے، عدالت کی ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ زبور 80 کی دعا بھی یہی بیان کرتی ہے، خصوصی طور پر 17ویں آیت میں، جس میں وہ خدا کو پکارتے ہیں کہ وہ انہیں رہائی دے اور انہیں بچانے کے لیے واپس آئے۔ تیرا ہاتھ تیری داہنی طرف کے انسان پر ہو، اس ابن آدم پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ اب اسرائیل کی قومی نجات وقوع میں آتی ہے اور خداوند کی واپسی کے لیے میدان تیار ہے، جو کہ 2 دن کے بعد ہوگا۔ ہم ان واقعات کی ترتیب کو دیکھ رہے ہیں جو اس کی آمد سے فوری طور پر پہلے وقوع میں آئیں گے۔ نمبر 6 دیکھیں، 7واں پیالہ انڈیلا گیا اور بڑا شہر بابل تباہ ہو گیا۔ مکاشفہ 18 میں یہ لکھا ہے۔ نمبر 7، آسمان پر نشان ظاہر ہوں گے۔ یوئیل 2 میں اسرائیل کی قومی توبہ کو بیان کرنے کے بعد جب وہ خوف میں تھر تھر آئیں گے، 12ویں سے 17ویں آیت میں لکھا ہے، خدا 1000 سالہ بادشاہی میں ان کی مکمل بحالی کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر 18ویں سے 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند انہیں بچانے کے لیے واپس آئے گا جب وہ خداوند کے نام سے اسے پکاریں گے۔ اس کی واپسی کا دن خداوند کا خوفناک روز عظیم کہلاتا ہے، یعنی جلال میں وہ ظاہر ہوگا۔ 31ویں اور 32ویں آیت میں لکھا ہے، اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ سیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں جن کو خداوند بلاتا ہے۔ تو دیکھیں اس کی جلالی واپسی سے پہلے آسمان پر 2 نشان ہوں گے، مہتاب خون اور آفتاب تاریک ہو جائے گا۔ اور ہم نے دانیل کا مطالعہ کیا تھا تو دیکھا کہ کیسے ابتدائی طور پر صلیب پر اس کی تکمیل ہوئی۔ مسیح کے جی اٹھنے کے عظیم دن سے 2 روز پہلے، اور پھر غور کریں کہ آخر پر دوسری آمد کے 2 روز پہلے بھی یہ 2 نشان ہوں گے۔ پہلا مکمل سورج گرہن، اور پھر پوری کائنات کی روشنی تاریکی میں بدل جائے گی۔ اب یہ نہ صرف سورج تاریک ہوگا بلکہ چاند بھی تاریک ہو جائے گا۔ چاند کا خون ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اب تمام اسرائیل مسیح کے خون کے نیچے ہے، تو اب مسیح کی واپسی کے لیے میدان تیار ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد مکمل تاریکی ہوگی جو مخالف مسیح کی فوجوں کو ان کے عمل سے روکے گی۔ سورج تاریکی میں بدل جائے گا، خدا کی روشنی منقطع ہونے سے جو عدالت کو ظاہر کرتا ہے وہ بدکاروں سے روشنی ہٹا لے گا۔ تمام روشنیاں ختم ہو جائیں گی جو ظاہر کرتا ہے کہ الہی منصف اس کائنات میں داخل ہونے کو ہے، اور ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا۔ مافوق الفطرت تاریکی اعلان کرتی ہے کہ منصف اپنے پورے جلال میں ظاہر ہونے کو ہے۔ آپ کو ان ستاروں کی طرح اس کے جلال کے سامنے جھکنا ہوگا۔ جب ہر ستارہ چمکنے میں ناکام ہوگا تو کسی بدن کو اس کے سامنے حاضر ہونے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس قادر مطلق بادشاہ کا تصور کریں، کوئی اس کے سامنے بول نہیں پائے گا، کسی چیز کو اس کے سامنے اظہار کی اجازت نہ ہوگی۔ اس کے ظاہر ہونے پر بڑی خاموشی ہوگی، سب کا انحصار اس پر ہوگا، اور اس کے جلالی داخلے میں مداخلت کی اجازت نہ ہوگی۔ اس طرح ہر روشنی چھپ جائے گی تاکہ اس دن صرف مسیح کا جلال دیکھا جائے، اور دیکھیں 24 گھنٹے اس کے جلال کی روشنی اس دنیا کو روشن کرے گی۔ مکاشفہ 6:12 میں ان 2 نشانوں کا ذکر موجود ہے۔ ایک بڑا بھونچال آیا جب سارا بابل تباہ ہوگا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں مکاشفہ 6:16 میں انسانوں کا رد عمل ہے، اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برے کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ یسایہ 13:9 میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کا دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درست ہے، تاکہ ملک کو ویران کرے اور گناہ گاروں کو اس پر سے نیست و نابود کر دے، کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے، اور سورج طلوع ہوتے ہی تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور میں جہان کو اس کی برائی کے سبب سے اور شریروں کو ان کی بد کرداری کی سزا دوں گا۔ تو خداوند کی واپسی سے پہلے خدا تاریکی کرنے سے مصیبتوں کا اختتام کرے گا۔ نمبر 8، بادشاہوں کے بادشاہ کی آواز کا شور ہوگا جو سیون سے نعرہ لگائے گا۔
یسایہ 13 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے میں آسمانوں کو لرزاؤں گا اور رب الافواج کے غضب سے اور اس کے قہر شدید کے روز زمین اپنی جگہ سے جھٹکی جائے گی۔ یہ آسمان سے خداوند کا غضب ہے، یہ نعرہ جنگ ہے جو کائنات کو ہلا دے گا۔ یوئیل 3:15 میں لکھا ہے، سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا، کیونکہ خداوند صیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا اور آسمان اور زمین کانپیں گے۔ یوئیل 2:10 میں مخالف مسیح کی فوجوں کے خاتمے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ 10ویں آیت کا پہلا حصہ ہے، جہاں لکھا ہے زمین پر بڑا زلزلہ ہوگا اس سے پہلے کہ آسمانی فوج کا شور غالب آئے۔ لکھا ہے ان کے سامنے زمین و آسمان کانپتے اور تھر تھراتے ہیں، سورج اور چاند تاریک اور ستارے بے نور ہو جاتے ہیں، اور خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے، کیونکہ اس کا لشکر بے شمار ہے اور اس کے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے، کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا ہے۔ یسوع ان پیشن گوئیوں کا خلاصہ متی 24:25 میں کرتا ہے، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ نمبر 9، پھر مسیح کا جلال آسمان پر ظاہر ہوگا، جو کہ ابن آدم کا نشان ہے۔ جب آپ کسی حملہ آور فوج کو دیکھتے ہیں تو پہلا نشان جو دیکھتے ہیں وہ فتح کے نشان والا جھنڈا ہے جو دور سے چمکتا ہے۔ اسی طرح مسیح کے خود قدرت اور جلال میں ظاہر ہونے سے پہلے ہم مسیح کا جھنڈا دیکھیں گے۔ تاریکی کو بیان کرنے کے بعد یسوع نے متی 24:30 میں فرمایا، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھیں گے۔ اس کے جلال کا اظہار مکمل تاریکی کے باعث خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ نمبر 10، اب حتمی طور پر یسوع اپنے جلال میں ظاہر ہوتا ہے۔ مرکز 13:26 میں لکھا ہے، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ مکاشفہ 1:7 میں لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ تو یسوع کیوں آتا ہے؟ پہلی بات، اسرائیل کو بچانے کے لیے جو تباہی کی طرف گامزن ہے۔ دوسری بات، وہ زمین کی عدالت کرنے آتا ہے اور زمین کے تمام بدکاروں کو مٹا دے گا۔ زبور 96:13، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ یہودا 14ویں آیت، دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہ گاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے۔ دوسرا تھسلنیکیوں 1 میں لکھا ہے، جب خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا۔ تیسری بات، وہ آتا ہے کہ آدمیوں کی تمام خدا کے بغیر بادشاہتوں کو ختم کرے اور زمین پر اپنی راست بازی کی بادشاہی قائم کرے۔ دانیل 2 دنیا کی 4 غیر قوموں کی طاقتوں کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں اسرائیل پر تسلط بخشا گیا۔ پہلا سونے کا سر بابل ہے، دوسرا چاندی کا سینہ اور بازو ہیں جو کہ فارس ہے، تیسرا پیٹ کا حصہ ہے جو تانبے کا ہے، یہ یونان ہے، چوتھا 2 ٹانگیں ہیں جو لوہے کی ہیں، اور یہ روم کی نمائندگی کرتی ہیں جو کہ مغربی اور مشرقی حصوں میں تقسیم ہے۔ دیکھیں، ہم اگر غور کریں تو پھر اس کے پاؤں ہیں جو کہ لوہے اور مٹی کے ہیں، جو کہ آخری وقتوں میں ان 10 بادشاہتوں کی نمائندگی کرتے ہیں جن پر مخالف مسیح حکومت کرے گا، اور ہم یہاں پر اس کا ذکر دیکھتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم غور کریں تو اس کے بعد کچھ اس طرح سے ذکر ہے۔ نمبر 5، ایک پتھر اس مورت کے پاؤں پر لگا اور مورت کو تباہ کر دیا، اور وہ پتھر ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین پر پھیل گیا۔ مسیح وہ پتھر ہے جو اپنی دوسری آمد پر مخالف مسیح کی بادشاہی کو ختم کرے گا اور انسانی بادشاہی کا ہمیشہ کے لیے آخر ہوگا۔ پھر وہ ایک پہاڑ بن جائے گا اور تمام زمین پر حکومت کرے گا، اور فوج جو یسوع کے ساتھ واپس آئے گی اس میں فرشتے بھی شامل ہوں گے۔ متی 16:27 میں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ اس میں زندہ کیے گئے مقدسین بھی شامل ہیں، یعنی پوری کلیسیا جو اس کی دلہن ہے اس کے ساتھ ہوگی۔ زکریا 14:5 میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی تیرے ساتھ۔ مکاشفہ 19:7 میں لکھا ہے، ہم دلہن کو مسیح کے ساتھ آسمان پر دیکھتے ہیں دوسری آمد سے پہلے۔ سفید مہین کتانی کپڑے مقدسین کے نیک کمال کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ زندہ ہوئے مقدسین ہیں جو تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنے کاموں کے موافق جلال میں ملبوس ہیں۔
اور پھر شادی ہو چکی ہے اور اب یہ اس کی دلہن کہلاتی ہے۔ پھر ہم 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ فوج جو یسوع کے پیچھے سفید گھوڑوں پر ہے اس نے بھی صاف مہین کپڑے پہنے ہیں، یقیناً یہ ہم اس کی دلہن ہیں۔ پھر یسوع خود مخالف مسیح کی فوجوں کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اپنی فوج کے ساتھ، جو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع جنگ لڑتا ہے۔ مکاشفہ 19:11 سے 16ویں آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جس سے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں اور سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کی عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ مکاشفہ 17:14 میں لکھا ہے، وہ برا سے لڑیں گے اور برا ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پھر دوسرا تسلنیکیوں 2:8 میں لکھا ہے، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 19:21 میں لکھا ہے، اور باقی یعنی مخالف مسیح کی فوج اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ رومن طویل ترین اور وزنی تلوار ہوتی ہے جو بڑی تباہی کا ہتھیار ہے، جس کی شکل زبان کی طرح ہوتی ہے۔ صرف مضبوط ترین شخص اسے استعمال کرتا ہے، جو دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑتا ہے اور اس طرح سے لہراتا ہے تاکہ جو بھی اس کی زد میں آئے ہلاک ہو۔ اس طرح ایک شخص سینکڑوں کو مار سکتا ہے۔ یسوع کے منہ سے نکلنے والی تلوار بھی اسی طرح کام کرتی ہے۔ جب وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا دشمن کی فوجوں پر اسے لہراتا اور اپنی قدرت کا کلام بولتا ہے تو وہ تمام فوجوں کو گرا دیتا ہے۔ پہلی جگہ جہاں یسوع جاتا ہے وہ بصرہ ہے تاکہ وہاں اپنے لوگوں کو بچائے۔ اس طرح وہ مخالف مسیح کی فوجوں کو مارنا شروع کرتا ہے۔ یرمیہ 49:22 دیکھ وہ چڑھائے گا اور عقاب کی طرح اڑے گا اور بصرہ کے خلاف بازو پھیلائے گا۔ ایک بار جب وہ ان پر اڑے گا تو دشمن کی تمام فوجیں بصرہ سے مجدون تک 200 میل تک پھیل جائیں گی۔ وہ انہیں خون کے دریا میں بدل دے گا اور وہ فتح یابی سے اپنے پاؤں زیتون کے پہاڑ پر رکھے گا۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.